السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول لیب وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل NLV کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں مصنفہ عریش شاہ کا نہایت دلکش ناول روح یارم، ایپیسوڈ نمبر 7۔ بیل جا رہی ہے، وہ ایکسائٹڈ ہوتے ہوئے بولی، جبکہ خضر یارم کو دیکھ رہا تھا جو ٹیبل پر ہاتھ کی انگلی سے لائنیں بنانے میں مصروف تھا۔ یارم جب ٹینشن میں ہوتا تھا تو ایسے کرتا تھا اور پھر ایسے ہی اس ٹینشن کی وجہ کو جڑ سے اکھاڑ دیتا تھا۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ فاطمہ بی بی؟ وہ چہکتے ہوئے بولی اور یارم کو لگا کہ کوئی اس کی سانسوں کی ڈوری کو آہستہ آہستہ کھینچ رہا ہے۔ خضر کو اندازہ تھا آج نہیں تو کل روح کو سب پتہ چل ہی جائے گا، لیکن اتنا جلدی؟ اسے تو یہی لگ رہا تھا کہ روح کے پاس پاکستان کا کوئی رابطہ نہیں ہے۔ میں بالکل ٹھیک ہوں جی، وہ بھی بالکل ٹھیک ہے۔ نہیں، وہ بہت اچھے ہیں، میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ ہاں، میں بہت خوش ہوں۔ روح کی باتوں سے یہی اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ دوسری طرف جو عورت ہے اسے یارم کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا، جبکہ یہ بات یارم پہلے ہی کلیئر کر چکا تھا کہ شمس اور روح کے جھوٹے نکاح کے بارے میں کون کون جانتا ہے اور کون کون نہیں۔ شمس کا پاکستان میں روح کے گھر میں کسی سے بھی کوئی رابطہ نہ تھا، وہ تو صرف ایک عورت کے تھرو یہ سب کچھ کر رہا تھا۔ یارم اس کی ساری انفارمیشن نکال چکا تھا، اسے یقین تھا اگر روح اپنے گھر فون کرے گی تو اس بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا ہوگا، لیکن پھر بھی وہ روح پر کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ پاکستان میں موجود لوگ یہی سمجھتے تھے کہ شمس زندہ ہے اور وہ اس کے پاس ہے۔ شمس کی موت کی خبر کو اس نے بالکل بھی پھیلنے نہیں دیا تھا، وہ اسے خود سے دور کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اگر وہ سب کچھ پہلے ہی پلان نہ کر چکا ہوتا تو روح کو اتنی آسانی سے پاکستان میں کسی سے بات نہیں کرنے دیتا، لیکن پھر بھی اس کے اندر ایک ڈر تھا کہیں روح اس سے دور نہ ہو جائے، کہیں اسے سب کچھ پتہ نہ چل جائے۔ وہ کتنی ہی دیر اس کے فون پر فاطمہ بی بی سے باتیں کرتی رہی، جبکہ یارم بھی اب بے فکری سے ناشتہ کر رہا تھا۔ میں نے تمہیں روح کے پاسپورٹ اور کارڈ کا کہا تھا۔ ہاں، وہ دونوں میں انتظام کر دیتا ہوں، میں سب کچھ کروا چکا ہوں۔ خضر بھی پرسکون ہو گیا۔ یارم، یہ میرا ID کارڈ ہے۔ وہ تو ID کارڈ، پاسپورٹ اور ہنی مون کی ٹکٹ ہاتھوں میں لیے بے یقینی سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں میری جان، یہ تمہارا ہے، تمہیں یاد نہیں تم نے فوٹو بنوایا تھا اور ان پیپر پہ اپنے سائن بھی کیے تھے؟ میں کتنی اچھی لگ رہی ہوں نا اس میں؟ وہ کارڈ پر اپنا فوٹو دیکھتے ہوئے بولی۔ یارم بے اختیار مسکرایا۔ میری جان ہے ہی بہت خوبصورت۔ اس کا ماتھا چھومتے ہوئے پیار سے اس کے ہاتھ سے پیپرز لے لیے، کیونکہ اسے ہنی مون اور پاسپورٹ سے زیادہ اپنا کارڈ بننے کی خوشی ہو رہی تھی۔ 2 دن کے بعد ہم یہاں سے اپنے ہنی مون ٹور کے لیے نکل رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے یہاں پر تمہاری ساری رجسٹریشن ضروری ہے۔ تمہیں فیک پاسپورٹ سے دبئی بلایا گیا تھا، وہ سب کچھ بھی ٹھیک کروانا ہوگا۔ یارم نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ اف یارم، اگر آپ مجھے ٹھیک طریقے سے یہاں بلاتے تو یہ سب کچھ نہیں ہوتا نا۔ ایک اور مصیبت، پتہ نہیں آپ کو اتنی جلدی کیوں تھی؟ روح ٹیڑے میڑے منہ بنا کر لیٹ گئی۔ ہاں تو تمہارے بغیر نہیں رہا جا رہا تھا۔ وہ اس پہ جھکتا زور سے اس کا گال چومتے ہوئے بولا۔ یارم، ہم کہاں جائیں گے؟ وہ ایکسائٹڈ ہو کر اس کی طرف کروٹ لے کر پوچھنے لگی۔ آئس لینڈ، اس نے اس کے گرد اپنے بازو حائل کرتے ہوئے کہا۔ یہاں سے کتنی دور ہے؟ زیادہ نہیں، فلائٹ میں 11 ساڑھے 11 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ یا اللہ، 11 ساڑھے 11 گھنٹے؟ اتنی دیر ہم کیسے بیٹھیں گے جہاز میں؟ وہ اس کے مزید قریب ہو کر پوچھنے لگی۔ ویسے ہی جیسے تم پاکستان سے دبئی تک بیٹھی تھی۔ پاکستان سے دبئی بہت دور ہے نا؟ آئس لینڈ بھی دبئی سے بہت دور ہے، وہاں پر پہاڑ ہیں؟ یارم نے اس کی باتیں سنتے ہوئے سونے کے لیے آنکھیں بند کی تو وہ اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر پوچھنے لگی۔ وہ اکثر ایسے ہی باتیں کرتے ہوئے سوتے تھے، لیکن آج شاید روح کے سونے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ ہاں، وہاں پر پہاڑ ہیں، برف ہے، سمندر ہے اور بہت سردی ہے۔ اکتوبر کے اینڈ میں دبئی میں خاصی گرمی تھی، صرف رات کے وقت تھوڑی بہت سردی لگتی تھی، لیکن یہاں کے لوگ تو اتنے نازک تھے کہ ابھی سے کمبل لینے لگے، جبکہ روح کو تو اپنے ہاں کمبل بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ اگر رات میں یارم غلطی سے بھی اس پر کمبل ڈال لیتا تو وہ جلدی سے ہٹا دیتی اور کہتی، اتنی گرمی میں آپ کیسے کمبل لے کے سوتے ہیں؟ جبکہ اس علاقے میں سمندر کے قریب ہونے کی وجہ سے یہاں کافی ٹھنڈ پڑ رہی تھی۔ رات ایسے ہی گزری، ساری رات یارم اس کی باتیں سنتا رہا، مجھے ایسے آئرلینڈ میں گھومنے پھرنے کی باتیں کر رہی تھی۔
یارم سن کر ہنسنے لگا۔ وہاں بہت سردی ہے میری جان۔ ہاں، جیسے آپ کو یہاں بہت سردی لگتی ہے بالکل ویسے ہی نا۔ میں پہلے بتا دیتی ہوں، ہم ساری جگہوں پر گھومنے جائیں گے، خبردار جو وہاں جا کر بستر میں گھسے۔ وہ ابھی سے اسے دھمکیاں دے رہی تھی۔ وہ جب بھی سونے لگتا اسے پھر سے کوئی بات یاد آ جاتی۔ ساری رات سوتی جاگتی کیفیت میں گزر گئی، جبکہ روح تو ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہ سوئی تھی۔ صبح اٹھتے ہی ناشتہ کر کے یارم اپنے کام پر جانے لگا۔ وہ ہنی مون پر جانے سے پہلے اپنے سارے کام نپٹا دینا چاہتا تھا۔ دروازے پر روح کا انتظار کرنے لگا، جو کہ کچن میں کھڑی برتن دھو رہی تھی۔ روح یار جلدی آؤ، مجھے کام پہ جانا ہے۔ اس نے پکارا تو جلدی جلدی ہاتھ صاف کرتی وہ کچن سے باہر نکلی۔ روح یارم سے ہائٹ میں کافی کم تھی۔ یارم کو اس کے سامنے مکمل جھکنا پڑتا۔ یارم اس کے سامنے جھکا اور ہمیشہ کی طرح اس نے شرماتے ہوئے اس کے سر پر بوسہ دیا۔ یہ عادت ان کے نکاح کے روز سے برقرار تھی، جبکہ یارم کو اس کی عادت سب سے پیاری لگی تھی۔ اس کے سر پر پیار کر کے وہ ہمیشہ شرماتی اور اس کی پیاری سی ادا پہ یارم کے ڈمپل نمایاں ہوتی۔ پھر یارم نے دروازہ بند کرنے کا آرڈر دیا، جس کی روح نے تکمیل کرتے ہوئے فوراً دروازہ بند کر دیا اور ایک بار پھر سے آئس لینڈ کے بارے میں سوچنے لگی۔ کل تقریباً 1 گھنٹہ فاطمہ بی بی سے باتیں کرتی رہی۔ اس کے گھر سے نمبر بھی مانگا تھا، لیکن فاطمہ بی بی نے کہا کہ انہیں تو کبھی نمبر کی ضرورت نہیں پڑی، لیکن کل یا پرسوں وہ اس کے گھر جا کر اس کی امی کا نمبر لے لیں گی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ آج ہی امی سے بات کر لے، کیونکہ یارم نے کہا تھا کہ ہنی مون پر کوئی انہیں ڈسٹرب نہیں کرے گا۔ شارف آفس پہنچا۔ سب سے پہلے اس کا ٹکراؤ لیلا سے ہوا۔ تم مجھے اگنور کیوں کر رہے ہو؟ میں تم سے بات کرنا چاہتی ہوں اور تم مجھے دیکھتے تک نہیں۔ کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ تم نے جو اس دن میرے ساتھ کیا ہے نا، وہی بہت ہے۔ تم نے ڈیول کی نظروں میں مجھے گرانے کی کوشش کی۔ لیلا، مجھے لگا تھا تم چاہے کتنی بھی مطلبی کیوں نہ ہو جاؤ، لیکن اپنے مطلب کے لیے کسی دوسرے کا استعمال نہیں کرو گی۔ بہت غلط سوچ تھی میری۔ میں یہ سوچتا تھا کہ تم ڈیول کو سمجھتی ہو، تم اس کے لیے ایک پرفیکٹ لائف پارٹنر ہو، لیکن سچ تو یہ ہے کہ تم اس کے قابل ہی نہیں ہو۔ شارف ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولا۔ تم اس 2 ٹکے کی لڑکی کے لیے زبان سنبھال کر بات کرو لیلا۔ وہ میری بہن کے بارے میں تم اس طرح بات کر رہی ہو۔ اگر ایک بھی لفظ اور کہا تو زبان کاٹ دوں گا تمہاری۔ وہ غصے سے دھاڑا تھا، جبکہ لیلا تو اس کا انداز و لہجہ دیکھ کر رہ گئی۔ میں تمہیں آخری بار بتا رہا ہوں لیلا، اگر تم نے میری بہن کی خوشیوں میں آگ لگانے کی کوشش کی تو میں بھول جاؤں گا کہ تم میری دوست تھی۔ اس نے تھی پر زور دیا اور لمبے لمبے ڈھک بھرتا وہاں سے نکل گیا، جبکہ لیلا سرخ چہرہ لیے اسے جاگتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ فرقان بھائی، میری مدد کریں، ڈیول نے میرے بھائی کو مار دیا میری آنکھوں کے سامنے۔ آپ یقین نہیں کریں گے اس نے میرے بھائی کو کیسے تڑپا کر مارا۔ اس نے میرے سامنے اس کے منہ میں تیزاب سے بھری ہوئی بوتل ڈال دی۔ اس کی ساری نسیں گل چکی تھی بھائی، وہ میرے سامنے مر گیا۔ میں کچھ نہیں کر سکا، یہاں تک کہ وہ میرے پاس موجود ساری ویڈیو بھی ڈیلیٹ کروا چکے ہیں۔ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، بس مجھے میرے بھائی کی موت کا بدلہ لینا ہے۔ فرقان بھائی، آپ کے علاوہ اور کوئی میری مدد نہیں کر سکتا۔ وکرم دادا بھی ہمارے خلاف ہیں، انہیں بھی یہ کام پسند نہیں تھا، ورنہ اس معاملے میں میری مدد ضرور کرتے، لیکن اسے ڈیول کے کام کرنے کا انداز پسند ہے۔ فرقان بھائی، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، بس اپنی آنکھوں سے ڈیول کی لاش دیکھنا چاہتا ہوں۔ راشد اس وقت اپنے سامنے صوفے پر بیٹھے فرقان کی منتیں کر رہا تھا۔ فرقان کا بہت بڑا گینگ تھا، وہ اپنے آپ میں بہت پاور رکھتا تھا، وہ اس علاقے پر حکومت کرتا تھا، پر ڈیول کو اپنا سب سے بڑا دشمن مانتا تھا۔ تم فکر مت کرو راشد، میں تمہارے ساتھ ہوں، اور جہاں تک بات وکرم دادا کی ہے تو ہم ان کو صرف یہی بتائیں گے کہ ڈیول کے ہاتھوں تمہارا بھائی مارا گیا، یہ نہیں کہ وہ کیوں مارا گیا۔ وکرم دادا ہمارا ساتھ ضرور دیں گے، اور پھر لگے ہاتھ میں بھی ڈیول سے اپنے پرانے حساب چکا لوں گا۔ لیکن ڈیول کو ختم کرنا اتنا بھی آسان نہیں، وہ باز کی نظر رکھتا ہے، شیر کی طرح دھاڑنا جانتا ہے تو چیتے کی طرح چیرنا بھی جانتا ہے۔ وہ اتنی آسانی سے ہمارے ہاتھ نہیں آئے گا، اوپر سے اس کی کوئی کمزوری بھی نہیں، نہ دوست، نہ ساتھی، نہ عورت، نہ دولت۔ آخر کس طرح سے ہم اس کو مات دیں؟ ڈیول کو راستے سے ہٹانا اتنا آسان نہیں، لیکن ہم وکرم اور ہم ایک ساتھ ہو جائیں تو یہ زیادہ مشکل نہیں رہے گا۔ تم سب کچھ سنبھالو گے نا خضر؟ مجھے شکایت کا موقع نہ ملے، اور شارف کی طرف سے تو ہرگز نہیں۔ وہ اس وقت خضر کو سارا کام سمجھا رہا تھا، وہ اپنے پیچھے خضر کو چھوڑ کر جا رہا تھا۔
تم بالکل فکر مت کرو، میں ہوں نا، تم ٹھیک سے اپنا ہانی مون انجوائے کرنا، یہاں میں سب کچھ سنبھال لوں گا اور شارف کی طرف سے بھی تمہیں کوئی شکایت نہیں ملے گی۔ ہاں لیکن میں لیلا کی کوئی گارنٹی نہیں دے رہا، وہ سر پھری لڑکی 3 دن سے یہاں نہیں آ رہی، اور آج آئی ہے تو باہر بیٹھی اپنی فیشن کی دکان کھول رکھی ہے۔ میں نے اس سے کہا تھوڑا کام پہ دھیان دو تو وہ کہتی ہے جس پر دھیان دیتی تھی اسے تو میرا دھیان ہی نہیں، مجھے تو لگتا ہے اس کا سر گھوم گیا ہے۔ خضر لیلا سے کافی اکتایا ہوا تھا، جو کسی کو کھاتے میں ہی نہیں لا رہی تھی، جبکہ ہیکنگ کا سارا کام صرف لیلا کر رہی تھی جو بہت دنوں سے رکا ہوا تھا۔ بلاؤ اسے، میں خود بات کرتا ہوں۔ یارم کے آرڈر پر خضر نے فوراً اسے بلایا اور اگلے 5 منٹ میں وہ اس کے کیبن میں تھی۔ دیکھو لیلا، اگر تمہیں کام کرنے میں انٹرسٹ نہیں ہے تو تم یہاں سے ہمیشہ کے لیے جا سکتی ہو، مجھے تمہارے جیسے ورکر نہیں چاہیے۔ ڈیول نے 2 ٹوک لہجے میں بات کی۔ میں نے کب کہا مجھے انٹرسٹ نہیں ہے؟ میں آج ہی سارا کام نپٹا دوں گی۔ لیلا جانتی تھی کہ ڈیول اسے واپس وہیں بھیج دے گا جہاں سے اسے وہ لایا تھا، اور وہاں واپس تو وہ مرتے دم تک نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ شکایت یہاں اتنی جلدی پہنچ جائے گی۔ تم جا سکتی ہو، اپنا کام کرو۔ اگلے آرڈر پر لیلا فوراً کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ دوسری لڑکی کہاں ہے؟ ڈیول نے معصومہ کا پوچھا۔ وہ شارف کے ساتھ سائٹ پر کام دیکھنے گئی ہے۔ شارف نے کہا تھا کہ وہ دونوں سائٹ پر کام کریں گے اور وہ شارف کی مدد کرے گی۔ شارف کو سائٹ پہ کام کرنے کے لیے کب سے مدد کی ضرورت پڑنے لگی؟ ڈیول نے پوچھا۔ جب سے معصومہ محترمہ آئی ہیں، خضر نے جل کر جواب دیا۔ وہ بیٹھی سوچ رہی تھی کہ آئس لینڈ میں جانے کے لیے وہ کون سی قسم کے کپڑے پیک کرے کہ دروازے کی گھنٹی بجی۔ ارے یہ کون آ گیا؟ یارم کا تو ابھی واپسی کا ٹائم نہیں ہوا، ضرور شارف بھائی ہوں گے۔ وہ سوچتے ہوئے دروازے کی طرف آئی۔ دروازہ کھولا تو سامنے وہ انسان کھڑا تھا، اسے پہچاننا اس کے لیے مشکل نہ تھا۔ یہ تو وہی انسپیکٹر تھا جو اسے اس دن یارم کے آفس چھوڑ کے آیا تھا۔ السلام علیکم، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ وعلیکم السلام، ایم سوری، میرے شوہر گھر پر نہیں ہیں، آپ اندر نہیں آ سکتے۔ روح کو یارم کی باتیں یاد آئیں۔ یارم نے اسے بتایا تھا کہ یہ آدمی اسے پھنسانا چاہتا ہے۔ اٹس اوکے، میں اندر نہیں آ رہا۔ وہ ڈھیٹوں کی طرح مسکرایا تھا۔ میں تو بس آپ سے یہ پوچھنے آیا تھا کہ کیا آپ جانتی ہیں کہ آپ کا شوہر کیا کام کرتا ہے؟ سارم فوراً اپنے مطلب کی بات پہ آیا تھا۔ جی ہاں، وہ ایک کمپنی چلاتے ہیں۔ روح نے فوراً جواب دیا۔ کس قسم کی کمپنی؟ سارم نے پھر پوچھا۔ وہ کوئی دوائیوں کی کمپنی چلاتے ہیں۔ کس قسم کی دوائیاں؟ جان بچانے والی دوائیاں، روح نے جواب دیا۔ بہت غلط معلومات دی گئی ہیں آپ کو۔ آپ کے شوہر جان بچانے والی دوائیاں نہیں بلکہ جان لینے والے اسلحے کی خرید و فروخت کرتے ہیں، یہاں تک کہ کئی لوگوں کی جان بھی لے چکے ہیں۔ آئی ایم سوری، لیکن روح، تمہارا شوہر ایک قاتل ہے، دبئی کا ایک بہت بڑا ڈان کا مطلب سمجھتی ہو تم؟ گناہوں کی دنیا کا بادشاہ، ایک قاتل جس کی نظروں میں کسی کی جان کی کوئی اہمیت نہیں۔ چٹاخ، خبردار جو آپ نے میرے شوہر کے خلاف ایک لفظ بھی کہا، مہربانی فرما کے یہاں سے چلے جائیں یا پھر میں گارڈز کو بلا کر آپ کو دھکے مروا کر یہاں سے باہر نکلواؤں۔ روح خود بھی نہیں جانتی تھی کہ اس میں اتنی ہمت کہاں سے آئی۔ روح، تم بہت بڑی غلطی کر رہی ہو، تمہارا شوہر اتنا اچھا نہیں ہے جتنا وہ بن رہا ہے، وہ تمہیں دھوکے میں رکھ رہا ہے، بہت پچھتاؤ گی روح، میری مدد کرو۔ ایسے انسان کی عام دنیا میں کوئی جگہ نہیں ہے، اس کی جگہ جیل کے اندر ہے۔ وہ انسان نہیں، درندہ ہے۔ ڈیول کا مطلب سمجھتی ہو؟ شیطان، وہ ایک شیطان ہے۔ روح اور انسانوں کی دنیا میں شیطانوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ بس کریں، خدا کے لیے چلے جائیں یہاں سے۔ روح تقریباً چلاتے ہوئے بولی اور اس کے منہ پر سے دروازہ بند کر دیا۔ سارم کافی دیر تک دروازہ کھٹکھٹاتا رہا لیکن روح نے دروازہ نہیں کھولا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ چلا گیا تو روح نے یارم کو فون کر کے سب کچھ بتا دیا۔ وہ فون پر بھی مسلسل رو رہی تھی۔ وہ تو شکر ہے یارم، آپ کی ساری باتیں میں نے پہلے ہی سمجھ لی تھیں، آپ نے مجھے بتا دیا تھا، ورنہ جانا یہ گرا ہوا آدمی مجھے آپ کے خلاف کیا کیا بتاتا۔ آپ کو پتا ہے وہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ کہتا ہے آپ قاتل ہیں، آپ نے خون کیے ہیں لوگوں کے۔ لیکن میں نے بھی اسے بتا دیا کہ آپ ایسے نہیں ہیں اور نہ ہی آپ ایسا کبھی کر سکتے ہیں۔ وہ روتے ہوئے بول رہی تھی اور اس کا ہر آنسو یارم کے دل پر گر رہا تھا۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا سارم، میرے کام میں دخل اندازی کر سکتے ہو لیکن میری پرسنل لائف میں نہیں۔ تم نے میری روح کو مجھ سے دور کرنا چاہا، اس کی قیمت تمہیں چکانی پڑے گی۔ روح کا بند ہوتے ہی فون اس نے سارم کو فون کیا تھا۔
اس کا نمبر دیکھتے ہی سارم نے فون اٹھا لیا۔ بھابھی کے ہاتھ کا تھپڑ کیسا لگا؟ پہلا سوال ہی بے ڈھنگا سا تھا۔ یارم تو بہت غلط کر رہا ہے اس لڑکی کو دھوکہ دے کر، آج نہیں تو کل اسے سب کچھ پتہ چل جائے گا، پھر کیا کرے گا تو؟ آج ثبوت نہیں تھا میرے پاس، کل ضرور ہوگا۔ اور تجھے لگتا ہے وہ تیرے ثبوتوں پر یقین کرے گی؟ یارم ذرا سا مسکرایا تھا۔ سوچنا بھی مت سارم، وہ کبھی تجھ پر یقین نہیں کرے گی، لیکن میری پیٹھ پیچھے میرے گھر آ کر بہت بڑی غلطی کی ہے تو نے۔ آج کے بعد ایسی غلطی مت کرنا، ورنہ تو جانتا ہے میرے ساتھ غداری کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ یقین کر، میں ابھی تک تیری دوستی، اس دوستی کی خاطر تجھے چھوڑ رہا ہوں جو کبھی ہمارے درمیان تھی۔ آج کے بعد روح سے دور رہنا، اتنا دور کہ ڈھونڈنے پر بھی نظر نہ آؤ، ورنہ اپنی بچی اور بیوی کو دیکھنے کے لیے ترس جائے گا۔ یارم نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، اوہ تو اب تم اپنے معیار سے گر کر مجھے میری بیوی اور بچی کی دھمکیاں دے رہے ہو؟ سارم غصے سے چلایا، اگر تم میری پرسنل لائف میں انٹرفیئر کرو گے تو مجھے بھی تو کرنا پڑے گا نا سارم۔ جس طرح تجھے بھابھی اور مائرہ عزیز ہیں، اسی طرح سے مجھے روح عزیز ہے، دور رہنا ہے اس سے۔ یارم نے فون کاٹ کر شارف کو فون کیا۔ ہاں ڈیول بولو۔ نظر رکھو انسپیکٹر پر، آج میرے گھر پہنچ گیا تھا وہ۔ ڈونٹ وری، میں نظر رکھتا ہوں اس پر۔ شارف کا جواب سن کر اس نے فون کاٹ کر ٹیبل پر رکھا اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا سارم، اگر وہ مجھ سے دور ہوئی تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ آنکھیں بند کیے وہ اپنا غصہ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آج یارم اور روح کی آئس لینڈ کی فلائٹ تھی۔ روح تو جانے کے لیے بہت ایکسائٹڈ تھی، لیکن جہاز میں بیٹھنے میں اسے ڈر بھی لگ رہا تھا۔ پہلے پاکستان سے دبئی آتے ہوئے بھی وہ کتنا ڈر رہی تھی، لیکن تب وہ اکیلی تھی، اب یارم اس کے ساتھ تھا۔ وہ اس وقت ایئرپورٹ پہ بیٹھے اپنی فلائٹ کے انویسٹمنٹ کا انتظار کر رہے تھے۔ روح تو یہ سوچ سوچ کر خوش ہو رہی تھی کہ وہ پہاڑوں، سمندروں اور برف کے بیچ جا رہی ہے۔ وہ تو اپنے گھر سے بھی کبھی باہر نہ نکلی تھی، اور ابھی اتنے دور دوسرے ملک میں وہ ہمیشہ سے برف گرتے دیکھنا چاہتی تھی، لیکن ملتان جیسے شہر میں برف گرنا ایک خواب جیسا تھا۔ یارم کا سارا دھیان اس کے چہرے کے ایکسپریشنز پہ تھا، جہاں ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک رنگ جا رہا تھا۔ وہ اپنے چہرے سے اپنے دل کا حال چھپا نہیں سکتی تھی۔ سارم کے بارے میں اس نے روح کو دوبارہ بھی یہی بتایا کہ وہ اسے پھنسانا چاہتا ہے، وہ اس کے دشمنوں کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ روح کا اس کی ایک ایک بات پر ایمان لانا یارم کو گلٹ میں مبتلا کر گیا تھا، لیکن پھر بھی وہ اسے کچھ نہیں بتا پایا اور نہ ہی اسے کچھ بھی بتانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ تھوڑی دیر میں فلائٹ کی اناؤنسمنٹ ہو گئی۔ یارم میرا ہاتھ پکڑ کر رکھیے گا، مجھ سے ایک سیکنڈ کے لیے بھی دور مت جائیے گا، سارا وقت میرے ساتھ رہیے گا، اگر میں سو گئی تو بھی مجھے اکیلا چھوڑ کے کہیں مت جائیے گا، مجھے بہت ڈر لگے گا۔ روح اس کے ساتھ تقریباً چپکی ہوئی تیز تیز بول رہی تھی، میری جان میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ وہ اسے اپنے ساتھ لیے اپنی سیٹ پہ آ بیٹھا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد جہاز نے اڑان بھرنی تھی، جبکہ روح آنکھیں بند کیے اس کا ہاتھ دونوں ہاتھوں میں مضبوطی سے تھامے نہ جانے کیا زیر لب بڑبڑا رہی تھی۔ یارم نے ذرا غور کیا اور اس کے لبوں کے پاس اپنا کان رکھا تو پتہ چلا کہ وہ قرآنی آیات پڑھ رہی تھی۔ اف، ڈرپوک لڑکی۔ یارم اس کے ڈر پر ذرا سا مسکرایا اور اس کا ہاتھ مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں تھام کر اسے سیٹ بیلٹ پہنانے لگا، اور پھر جب فلائٹ اڑان بھرنے لگی تو وہ چیخ مار کر اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ شاید لوگوں کے لیے یہ کوئی نئی بات نہ تھی، اس لیے کسی نے بھی مڑ کر نہ دیکھا، اور اگر کوئی دیکھتا بھی تو یارم کو کون سا پرواہ تھی، وہ تو اسے اپنے سینے سے لگائے بالکل پرسکون تھا۔ روح اس طرف دیکھو۔ یارم نے اسے کھڑکی کی طرف متوجہ کیا، جہاں سے برج خلیفہ کی بلڈنگ بالکل ان کے ساتھ ساتھ نظر آ رہی تھی۔ یارم، یہ تو اس ہوٹل سے بھی نظر آتا ہے نا جہاں ہم کھانا کھانے جاتے ہیں؟ روح نے ذرا سے اس کے سینے سے منہ نکال کر پوچھا۔ ہاں روح، کیونکہ یہ دنیا کی سب سے اونچی ترین بلڈنگ ہے، دیکھو یہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہے۔ مجھے نہیں بنانی کوئی سیلفی، میں یہیں پر ٹھیک ہوں، یارم کی سیلفی کی آفر پر اس نے کہا۔ وہ مزید اس کے سینے میں گھستے ہوئے بولی، یہاں پر تو میں بھی ضرورت سے زیادہ ٹھیک ہوں۔ وہ اس کے گرد بازو کا گھیرا مضبوط کرتے ہوئے بولا، یارم یہ ہمارا بیڈ روم نہیں ہے، آپ میرے اوپر سے ہاتھ ہٹائیں۔ وہ منہ بنا کر بولی، مگر سچ تو یہ تھا کہ وہ یہ سوچ کر کہ لوگ انہیں دیکھ رہے ہوں گے شرما رہی تھی، لیکن وہ اپنے معصوم سے ڈر کر کیا کرتی۔ پاکستان سے دبئی آتے وقت اس کے ذہن میں یہ بات تھی کہ نہ جانے یارم کیسا ہوگا،
وہ بھی انہی لوگوں جیسا ہوگا جن کے ساتھ وہ آج تک رہتی آئی ہے۔ اگر وہ ایسا ہوتا تو شاید وہ صبر اور شکر سے زندگی گزار لیتی، لیکن یارم تو اس سے بے انتہا محبت کرتا تھا اور روح کی نظر میں وہ بگڑ چکی تھی۔ یارم کی محبتوں نے اسے بگاڑ دیا تھا۔ اب وہ یارم کی سختی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اسے اب صرف یارم کی محبت ہی چاہیے تھی۔ یارم کا اس کی پرواہ کرنا، اس کا خیال رکھنا، اسے محبت دینا، کوئی بھی بات اسے پیار سے سمجھانا۔ اگر یہ سب کچھ بدل جائے تو شاید روح زندہ بھی نہ رہ پائے۔ تو ٹھیک ہے، تم بھی ذرا اپنے بل، میرا مطلب ہے میرے سینے سے باہر نکلو، آخر یہ ہمارا بیڈ روم تھوڑی ہے۔ اس نے روح کے سر کو ذرا سا اپنے آپ سے الگ کیا، مگر روح نے دوبارہ اس کے سینے پر اپنا سر رکھ دیا۔ نہیں، میں یہی ٹھیک ہوں، بس آپ اپنے آپ پر کنٹرول کریں۔ تو پھر میں بھی ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ یارم نے پھر سے اس کے گرد اپنے بازو رکھے۔ پلیز نہیں نا۔ روح نے معصوم سی شکل بنا کر اس کی طرف دیکھا تو یارم نے اس کے گرد سے ہاتھ ہٹا لیے اور تھوڑی ہی دیر بعد وہ گہری نیند سو گئی۔ تو یارم نے اپنے ہاتھ دوبارہ سے اس کے گرد رکھ لیے تاکہ اس کی نیند خراب نہ ہو۔ آنکھ کھلی تو یارم اب بھی اس کے گرد اپنے بازو کا گھیرا بنائے اسے اپنے سینے سے لگائے محبت سے دیکھ رہا تھا۔ یارم، ابھی تک ہم پہنچے نہیں؟ روح نے آنکھیں ملتے ہوئے پوچھا۔ وہ گہری نیند سے جاگی تھی۔ نہیں میری جان، ابھی تو بمشکل آدھا سفر ہوا ہے، یہ تو بہت دور ہے، روح معصومیت سے کہتی ایک بار پھر سے اس کے سینے پر اپنا سر رکھ گئی۔ یارم، آئس لینڈ کیا گوروں کا ملک ہے؟ نیند تو وہ پوری کر چکی تھی تو اس کا سوال نامہ ایک بار پھر سے شروع ہو گیا۔ ہاں، یہ انگریزوں کا ملک ہے۔ یارم روح سے پہلے کبھی کسی سے اتنی بات نہیں کرتا تھا۔ وہ یہ سوچتا تھا کہ وہ اتنے سوال کہاں سے لاتی ہے اور وہ بنا اکتائے اس کے ہر سوال کا جواب محبت سے دیتا ہے۔ میں نے تو خبروں میں بھی کبھی اس کے بارے میں کچھ خاص نہیں سنا۔ ہاں، کیونکہ اس ملک میں کچھ خاص ہوتا ہی نہیں۔ ہر ملک اپنی لڑائیوں اور فوج کی وجہ سے مشہور ہوتا ہے، جبکہ آئس لینڈ میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ آئس لینڈ کے چاروں طرف سمندر ہے۔ تمہیں پتہ ہے روح، آئس لینڈ دنیا کا واحد ملک ہے جس میں کوئی فوج سرے سے ہے ہی نہیں۔ یارم نے اس کی معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے بتایا۔ کیا مطلب؟ فوج کے بغیر ملک کیسے چلتا ہے؟ کیا ان پر حملے نہیں ہوتے؟ روح حیران اور پریشان اس سے پوچھنے لگی۔ نہیں روح، اس ملک میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ یہ دنیا کا سب سے امن پسند ملک ہے۔ یہاں پر کوئی فوج نہیں، یہاں تک کہ یہاں کی پولیس بھی اپنے پاس پستول یا بندوق طرح کی کوئی چیز نہیں رکھتی۔ یہاں کی پولیس صرف نام کی پولیس ہے۔ اس ملک کو پولیس کی بھی ضرورت نہیں۔ یہاں کے لوگ ایک دوسرے سے بے وجہ نہیں لڑتے۔ یہاں کی عورتیں اپنے شوہر کے ساتھ بے وفائی نہیں کرتی۔ یہاں کے مرد ایک ہی شادی کرتے ہیں اور شادی سے پہلے کسی کے ساتھ بھی کوئی تعلقات قائم نہیں رکھتے۔ اور سب سے خاص بات، اس ملک میں جانور نہیں ہیں، اور جو ہیں وہ نظر نہیں آتے۔ میرا مطلب ہے اس ملک میں جانوروں کی تعداد صرف 1,500 ہے اور انسانوں کی تعداد 3.5 لاکھ سے زیادہ۔ اب 3 لاکھ لوگوں میں صرف 1,500 جانوروں کو ڈھونڈنا تو ناممکن ہے۔ یہاں کے لوگ جانور نہیں پالتے۔ اس ملک کی کرنسی کی قیمت بہت کم ہے، لیکن سب سے اہم بات، دنیا کے سب سے اہم ترین ملکوں میں 9ویں نمبر پر ہے۔ اور کوئی سوال؟ یارم کے ذہن میں جو بہت سارے سوال آ رہے تھے اس سب کے جواب دے چکا، لیکن پھر بھی شرارت سے اس سے پوچھنے لگا تو وہ نفی میں سر ہلا کر بیٹھ گئی۔ ایک سوال اور ہے۔ پھر اچانک اٹھ کر بولی۔ اسے آئس لینڈ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ دنیا کا سرد ترین علاقہ ہے جہاں سب سے زیادہ برف گرتی ہے۔ یارم نے ٹھہر ٹھہر کر جواب دیا۔ یارم، یہ خوبصورت تو ہے نا؟ میرا مطلب ہے جو کچھ آپ بتا رہے ہیں اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ یہ جگہ کچھ خاص خوبصورت ہوگی۔ روح نے منہ بنا کر کہا تو یارم مسکرایا۔ یہ دنیا کے خوبصورت ترین علاقوں میں سے ایک ہے۔ آپ کو تو اس ملک کے بارے میں بہت کچھ پتا ہے۔ آپ یہاں پہلے بھی آئے ہیں؟ ہاں، میں جب بھی سکون چاہتا ہوں میں یہاں آتا ہوں۔ ابھی تو میں نے تمہیں ٹھیک سے کچھ بتایا بھی نہیں۔ تمہیں پتا ہے اس ملک میں اتنی سردی ہونے کے باوجود بھی لوگ زیادہ کپڑے پہننا پسند نہیں کرتے۔ یارم نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ کیا مطلب؟ یہاں کے لوگ کپڑے نہیں پہنتے؟ روح کے کہتے ہوئے گال سرخ ہو رہے تھے۔ پہنتے ہیں میری جان، لیکن زیادہ نہیں پہنتے، کم کم پہنتے ہیں۔ یارم کے ڈمپل گہرے ہوئے۔ اس کے علاوہ ایک اہم علامات جو میں وہاں پہنچ کر بتاؤں گا تمہارے لیے سرپرائز سے کم نہیں ہوگی، یارم نے مسکرا کر بتایا۔ یارم نے اسے کچھ اور بھی بتانا چاہا، لیکن روح تو ابھی تک کپڑوں والی بات پہ اٹکی ہوئی تھی۔ آئس لینڈ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ یارم، ہمیں پہنچتے ہوئے تو رات ہو گئی۔
روح نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا تو یارم ذرا سا مسکرا دیا۔ نہیں بیبی، یہاں رات نہیں ہوئی، یہاں دوپہر کا 1:30 بج رہا ہے۔ یارم نے بتایا تو وہ حیران اور پریشان سی اسے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب ہے؟ اب اگر یہاں پر دوپہر ہے تو یہ اتنا اندھیرا کیوں ہو رہا ہے جیسے شام ہو؟ روح نے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہی تو وہ معاملات ہیں جو تمہیں دینا چاہتا ہوں۔ آئس لینڈ میں سردیوں میں سورج طلوع نہیں ہوتا، اور اگر ہفتہ 15 دنوں کے بعد ایک بار ہو بھی جائے تو صرف اور صرف 3.5 سے 3 گھنٹے کے لیے ہی ہوتا ہے، ورنہ یہاں پر ایسے ہی شام کا منظر چھایا رہتا ہے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ لگائے آگے لے جا رہا تھا۔ یقیناً اسے بہت سردی لگ رہی تھی اور وہ تو ٹھنڈ سے کانپ رہی تھی۔ یارم، آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا یہاں اتنی سردی ہوگی؟ وہ اپنے آپ کو شال سے کور کرنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن ناکام۔ سردی سے بچنا اتنا آسان نہ تھا۔ میں نے بتایا تھا بیبی، لیکن تم نے کہا وہاں پر بھی ایسی ہی سردی ہوگی جیسے دبئی میں ہوتی ہے۔ یارم شرارت سے بولا تو روح اسے گھور کر رہ گئی۔ اب اس بیچاری کو کیا پتا تھا کہ وہ اسے ایسے ملک میں لے کے جانے والا ہے جہاں سورج طلوع ہی نہیں ہوتا۔ یارم، یہاں میری کلفی جم جائے گی، پلیز جلدی چلیں۔ ایئرپورٹ سے انہیں ہوٹل کی گاڑی لینے آئی تھی جہاں انہوں نے ہنی مون سویٹ بک کروایا تھا۔ اب صرف پارکنگ سے وہ ہوٹل کے اندر جا رہے تھے، جس پر روح سردی سے کام کر بے حال ہو رہی تھی۔ ایم سوری میری جان، میں تو بس تمہیں یہ بتانا چاہتا تھا کہ دبئی میں سردی ہونا باقی ملکوں میں بھی ہے۔ اب تمہیں اکتوبر میں بھی سردی نہیں لگ رہی تھی تو مجھے کچھ تو کرنا ہی تھا نا۔ وہ اب بھی شرارتی انداز اپنائے ہوئے تھا، جبکہ ساتھ ساتھ روح کو اپنے ساتھ لگائے اس کے بازو سہلا رہا تھا۔ آپ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں یارم، وہ منہ بنا کر بولی، جبکہ بولتے ہوئے دانت بھی بج رہے تھے۔ یارم، ہمارے کمرے میں کھڑکی تو ہوگی نا؟ اب تمہیں کھڑکی کیوں چاہیے؟ دیکھیں نا یارم، یہ ہوٹل کتنا خوبصورت ہے، میں کھڑکی سے دیکھوں گی کیونکہ باہر آنے کی ہمت نہیں ہے مجھ میں، اتنی سردی ہے یہاں۔ وہ ابھی بھی کانپ رہی تھی۔ کیا مطلب باہر نہیں نکلو گی؟ تم تو مجھے دھمکیاں دے رہی تھی کہ مجھے بستر میں نہیں گھسنے دو گی، اب اپنے ہی ارادے بدل لیے محترمہ نے۔ ہاں تو آپ نے مجھے دھوکے میں رکھا، آپ نے مجھے بتایا ہی نہیں یہاں اتنی سردی ہوگی۔ اگر آپ مجھے بتا دیتے تو میں ایسے الفاظ کہتی ہی نہیں۔ وہ منہ بنا کے سارا الزام اسے ہی دینے لگی، جسے یارم نے مسکراتے ہوئے قبول کر لیا۔ بتائیں نا، کمرے میں کھڑکی ہے یا ایسے ہی ڈمپلز دکھاتے رہیں گے؟ وہ اس کے ڈمپلز کو دیکھتے ہوئے بولی۔ اگر نہیں ہوئی تو؟ یارم کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ تو میں آپ کے ڈمپلز کھا جاؤں گی۔ وہ ٹھوڑی پہ ہاتھ رکھتے ہوئے سوچ کر بولی، بھوکی کہیں کی۔ یارم اس کے گال پر چٹکی کاٹتے ہوئے مینیجر سے اپنے روم کی چابی لینے لگا۔ یارم، یہ کتنا پیارا کمرہ ہے۔ اس نے کمرے میں آتے ہی کمرے کو مکمل پھولوں سے سجایا دیکھا، جہاں ہر طرف لال پھولوں کی پتیاں ہی پتیاں تھیں، یہاں تک کہ ٹیبل اور بیڈ کے سائڈ ٹیبلز پر بھی پھولوں کے بڑے بڑے بکے تھے۔ روح ایک ایک پھول کو چھوتی اصلی ہونے کا اندازہ لگا رہی تھی۔ یارم، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا ہم یہاں اس کمرے میں رہیں گے، کتنے پیارے پھول ہیں۔ آپ وہاں آرام سے کیوں بیٹھے ہیں؟ دیکھیں تو صحیح۔ وہ ایک پل کے لیے ساری سردی بھول چکی تھی، پھر پھولوں کے بکے کے قریب جا کر اس کے پھولوں کو اپنی انگلیوں سے چھونے لگی۔ وہ اس کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہا تھا، اسے اپنے نظروں کے حصار میں لیے محبت سے دیکھ رہا تھا، پھر اٹھا اور آہستہ آہستہ چلتا اس کے قریب آ کر کھڑا ہوا۔ دیکھیں کتنا پیارا ہے، وہ اسے پھول دکھاتے ہوئے بولی، جو گلاب کی ایک ننھی سی کلی جو ابھی کھلی تھی۔ یارم، میں نے کبھی اتنے پھول ایک ساتھ نہیں دیکھے، ہمارے گھر میں اتنی جگہ ہی نہیں تھی کہ ہم پھول وغیرہ لگائیں، یہ کتنے پیارے لگتے ہیں نا ایک ساتھ، اور یہ والا دیکھیں کتنا پیارا ہے۔ وہ ابھی بھی اسی پھول کو چھو رہی تھی۔ ہاں پیارا ہے، لیکن میری جان سے زیادہ نہیں، وہ اس کا گال چومتے ہوئے بولا، اور اگلے ہی لمحے سے کھینچ کر اپنے قریب کر لیا۔ میں یہ بتا رہا تھا کہ اس کمرے میں کھڑکی نہیں ہے، یارم نے اپنا گال اس کے ہونٹوں کے قریب کرتے ہوئے کہا۔ وہ نہ سمجھی، وہ اس سے انچ بھر کے فاصلے پہ کھڑی اسے دیکھنے لگی۔ کھڑکی نہ ہونے کی صورت میں تم نے میرا ڈمپل کھانا تھا نا؟ وہ اس کے لبوں کو اپنے انگوٹھے سے سہلاتے ہوئے بولا۔ یارم، میں بہت تھک گئی ہوں، مجھے بہت نیند آ رہی ہے اور بہت سردی بھی لگ رہی ہے۔ اس کے ارادے جان کر وہ فوراً بولی، ہاں لیکن میری تھکن اتارے بغیر تم سو نہیں سکتی۔ اگلے ہی لمحے کو اسے بات کرنے کا موقع دیے بغیر اپنے ہونٹ اس کے لبوں پر رکھ چکا تھا۔